الرحيم ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبولیت عبادت واسطے صلوات. بخشش گناہان واسطے اپنے اپنے گھر خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اپنی اولاداں دی سلامتی واسطے اور دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بانیان مجلس عزا سب دے گھراں خیر و برکت واسطے ہر عزادار دی سلامتی واسطے اور بانیان دے مرحومین دی مغفرت واسطے انہاں دی قبولیت دعا اور دین آل محمد نال وفاداری اور اتباع سے ثابت قدمی واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آزاداران مظلوم کربلا پوری دنیا چ مصروف عبادت ہیں انہاں دی سلامتی واسطے اور مومنین دے اتحاد واسطے ملک فرقہ واریت دے خاتمے واسطے اور استقام و امن واسطے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء الله. الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید. اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي جاء في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين صلوات الذي وافات الوهد والخيبر والبدر بير العلم والهنر مولا امیر علیہ السلام دی عظمت امام المشرقین والمغربین ابو الحسن والحسین الذي سرقته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ورحمة الله على أوصيتهم ومحبيهم ومواليهم أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام مثلي لا يبايع مثل السلام دعائے خالق بے نیاز سب مومنین دا تشریف فرماؤ نا قبول و منظور فرمائے الہی آمین جو حاجات جو دعا سوچی بیٹھے مالک سب دی قبول فرمائے الہی آمین معاملات زندگی آسان فرمائے الہی آمین مشکلات ضمانت و نجات عطا فرمائے الہی آمین حوادثات ضمانت و محفوظ فرمائے خالق بے نیاز بانیان دی توفیقات اضافہ فرمائے الہی آمین زمانے دی جتنی بھی سازش ہے مکتب آل محمد دے خلاف ناکام فرمائے الہی آمین مالک ہر عزادار نو اتفاق عطا فرمائے الہی آمین ملک فرقہ واریت دا خاتمہ فرمائے الہی آمین اور ملک پاکستان نو استحکام سلامتی و امن عطا فرمائے الہی آمین کشمیر اور اہل کشمیر نو مالک سلامتی عطا فرمائے الہی آمین انہاں دے خصوصی مسائل دا مالک خصوصی حل عطا فرمائے الہی آمین اور جو مشکلات ہیں انہاں دے تو محفوظ فرمائے الہی آمین قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم خالق کائنات مالک دو جہان وحدہ لا شریک اللہ مالک ملک بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے انسانیت تے اپنیاں عظیم نعمت نازل کرن والا کسی بھی نعمت تو بعد خدا نے انسان پر اپنا احسان نہیں جتایا واہ واہ ایک نعمت ایسی ہے جسے عطا کرنے کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا وہ نعمت کیا ہے وہ دین اسلام کی معرفت ہے دین اسلام جو خدا نے پیغمبر اعظم علیہ السلام پہ نازل کیا تھا یزید جیسے حکمرانوں نے اس دین کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس میں
حکمرانوں نے اپنی مداخلت، زمانے کے لوگوں نے اپنے فتویٰ سازی اور دین اسلام کو اقتدار کے تابع کرنے کی ایک باقاعدہ پلاننگ ہو چکی تھی، اور اس زمانے میں تمام لوگوں نے یزید کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا کہ دین کو حکمران کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تاکہ حاکم وقت نظریہ ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کے معاملات میں مداخلت کر سکے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں انہی ایام میں کہ 80 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی اس حکومت میں رہنے والے تمام مسلمانوں میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ وہ یزید کو چیلنج کر سکیں۔ کوئی لالچ کی وجہ سے دب گیا، کوئی خوف کی وجہ سے چھپ گیا، کوئی گوشہ نشینی کا راستہ اختیار کر کے راستہ جدا کر چکا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ زبان بولی جس میں لہجہ حیدر کرار تھا، وہ خون جوش میں آیا جس خون میں پیغمبر خدا کے خون کی مماثلت تھی، وہ دودھ جو سیدہ زہرا نے حسین کی رگوں میں اتارا تھا، اسلام کی غیرت بن کے پوری دنیا کے سامنے جب حسین نے یزید جیسے فاسق کو للکارا، اس وقت دنیا حیران تھی کہ اتنی بڑی سپر حکومت کو حسین جو للکار رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کربلا میں حسین نے یہ پس منظر بتایا، اسلام وہ نہیں جو حکمرانوں کے دروازے کی لوبی ہو، اسلام وہ ہے جو خدا بناتا ہے، میرا نانا محمد پہنچاتا ہے، اور ہم جیسے امام اس اسلام کا تحفظ کرتے ہیں۔ تحفظ اسلام تھا جو حسین نے کیا، اسلام کو یزید کے چنگل سے آزاد کروایا، اسلام کو اپنے نانے کی صحیح دی ہوئی شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسلام سے تمام بدعتیں نکالی، اسلام سے لوگوں کی مداخلت نکال کر ایک جملہ میں پہلے بھی کہہ گیا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یزید جیسے لوگوں کی اسلام میں جو مداخلت تھی، یعنی جو شرک کی بو آ رہی تھی، جو کفر کی بدبو آ رہی تھی، جو بدعت شامل کر چکے تھے، حلال حرام کو مکس کر چکے تھے، حسین آقا نے اسلام سے شرک نکالتے ہوئے، کفر کی خلاصت نکالتے ہوئے، اسلام میں بدعت جیسی لعنت کو جدا کرتے ہوئے خالص اسلام جو نانا محمد پہ نازل ہوا تھا اسے حسینیت کا نام دیا، جو کچرا بچ گیا تھا اسے یزیدیت کا نام دیا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں دو ہی نظریات ہیں مسلمانوں کے۔ میں کہا کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں اہل سنت برادران کو جو پیغمبر خدا کی محبت میں آ کر حسین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حسین کی محبت خود ساختہ نہیں ہے، حسین سے محبت دین اسلام کا جز ہے۔ ہر اہل سنت جانتا ہے پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، جب حسین کے بعد حسین کے بغیر پیغمبر کی ذات مکمل نہیں پھر اسلام کیسے مکمل ہے؟ پیغمبر نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر حسین کو پیغمبر نے راستہ قرار دیا، فرمایا الحسین و مصباح الہدا، اے لوگو حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی جب کہیں گمراہی کے اندھیرے ہو، چراغ تو دیکھا ہوا ہے آپ نے، یہ چراغ جل رہا ہے تو آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر اسے بجھا دیا جائے تو مجھے کیا پتا کون کیسا ہے، کہاں بیٹھا ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، خوش ہونے والا کون ہے اور ناراض ہونے والا کون ہے۔ پیغمبر نے حسین کو
مصباح الہدا ہدایت کا چراغ قرار دیا کہ جب گمراہی کے اندھیرے میں لوگ ڈوب جائے، راستہ نظر نہ آئے، مومن منافق آپس میں مل جائے، پتہ نہ چلے خیر والا کون ہے شر والا کون ہے، پھر حسینیت کے چراغ سے لوگوں کے چہروں کو دیکھو، اگر ان میں حسینیت کی روشنی ہے تو وہ اسلام کا دوست ہے، اگر حسین سے دشمنی ہے تو وہ اسلام کا دشمن ہے۔ پھر اس حدیث کا اگلا لفظ فرمایا وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین نجات کی کشتی ہے، جب کبھی بھی بدعت کے طوفان گھیرے میں لے لے، کوئی ذریعہ نجات نظر نہ آئے تو اس وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، حسین کی طرف دیکھنا ہے۔ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ اسی لیے آج بھی اس وقت اسلام دو حصوں میں متعارف ہے۔ میں ان لوگوں کو کم عقل تصور کرتا ہوں جو حسین علیہ السلام کو صرف شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، بسم اللہ، میرے ساتھ اہل سنت برادران ہیں، میں ان کو لے کر چلوں گا۔ بسم اللہ، حسین ہے آل نبی، بے شک بے شک، حسین ہے آل نبی۔ میں کیسے مان سکتا ہوں جو مسلمان نماز بھی پڑھتا ہو اور حسین کا بھی مخالف ہو؟ آگے لے جانا میں نے نماز کی مثال ہی کیوں دی ہے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ حسین کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جو نماز پڑھتا ہے جیسے بھی پڑھتا ہے، میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، سینے پہ رکھ کے پڑھتا ہے یا کھول کے پڑھتا ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ حسین کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نماز کا لازم جز ہے درود، اور باقی جتنے بھی طریقے ہیں درود اور صلوات پڑھنے کے وہ نماز کے باہر باہر تو پڑھے جا سکتے ہیں، نماز کے اندر وہی درود پڑھا جائے گا جو پیغمبر نے تعلیم دیا ہے۔ اور ایک مختصر سا جملہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد، جیسا بھی پڑھے، جیسے درود میں محمد شامل ہے ویسے حسین شامل ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان نماز میں حسین پہ درود پڑھ رہا ہے اور باہر آ کر مخالفت کرے۔ آج جو یزیدیت کے پینل میں شامل ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلح پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج جو اپنے آپ کو یزید کے ساتھ وابستہ کر کے امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلح پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، نماز میں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ جس کا یزید ہوتا ہے اس کا نبی بھی نہیں ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، یزید کا تو نماز سے رشتہ ہی نہیں ہے، یزید کا تو نماز سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یزید کا حمایتی پوچھ لے یہ جو یزید پڑھتا تھا وہ کیا تھی؟ وہ سیاست تھی۔ توجہ سے وہ سیاست تھی۔ ابھی انہی ایام میں الیکشن آ جائے جی تو آپ دیکھیں گے ڈھیر سارے کینڈیڈیٹ ہیں جو آگے بیٹھ کر پیچھے مڑ مڑ کے مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے، میں مجلس میں آیا ہوا ہوں۔ وہ جلوس میں آگے آگے چلیں گے، پیچھے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ اب ایسے سیاستدان جو مجلس میں موسمی طریقے سے آتے ہیں یا جلوس میں موسمی انداز میں چلتے ہیں، ان کا مقصد حسین سے محبت اور عبادت نہیں ہے، وہ سیاست ہے۔ اب جو یزید پڑھتا تھا وہ عبادت تو نہیں تھی، وہ تو سیاست تھی۔ نماز جو تھی وہ حسین کی شکل میں موجود تھی۔ توجہ سے جملہ دینے لگا، آخری بندے تے لطف آئے گا۔ جو یزید پڑھتا تھا وہ نماز نہیں تھی، وہ سیاست تھی۔ بے شک بے شک، جو حسین پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے
کہ یزید مسلمانوں کی حکومت پر قابض تھا، اس کو حکومت کا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے یہ نماز کا دکھاوا کرنا تھا۔ بہت بڑا جملہ ذہن میں آ گیا جی، بسم اللہ۔ میں نے بڑے دعوے سے کہا کہ یزید کی نماز سیاست تھی، حسین کی نماز عبادت تھی۔ اگر یزید نماز نہ پڑھتا اس کے اقتدار کو خطرہ تھا، اگر خدا نہ خواستہ حسین نہ پڑھتے اسلام کو خطرہ تھا۔ حسین نے بتایا ہے یہ نماز ہے، وہ میرا ماتمی جماعت، وہ یا حسین کہنے والا، وہ حلقے میں کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کالے لباس میں حسین کی کربلا کی گلی گلی میں صدا لگا کے لوگوں کو حسین کی مظلومیت بتانے والا، تو غیر اہم نہیں ہے، بے شک بے شک، تو انتہائی اہمیت کا مالک ہے، تو کم درجے والا بھی نہیں ہے، تیرا بہت بلند درجہ ہے۔ بے شک بے شک، میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو سادے سادے برادران ہیں جو کبھی یہ تقابل کرتے ہیں عزاداری اور نماز کا نہ کیا کرو۔ ایک جملہ اور دیتا ہوں میں، بسم اللہ، یہ میرے ماتمی میں کہتا ہوں سلام ہو تم پر۔ اچھا یہ خیال کرنا کہ جو ماتم کرتا ہے وہ تو کیا ماتمی، جو ان کو دیکھتا ہے کیا وہ بھی ماتمی ہے؟ توجہ سے یار، کیوں تقسیم کر دیا اپنے آپ کو آپ لوگوں نے کہ 50 جوان ماتم کر رہے ہیں، باقی جو مومنین ہیں وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو، کیا ماتم لازم نہیں ہے؟ بے شک، نہیں سمجھ آئی؟ ادھر مصلی بچھا ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ، دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ بھی نمازی ہے؟ توجہ سے بھائی، میں آپ کو بلا رہا ہوں، میری طرف آئے۔ بسم اللہ بسم اللہ، یعنی جو نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ رہا ہے وہ نمازی نہیں ہے، جو ماتم کرتے ہوئے کو دیکھتے ہو خدا را خیال کرو، ایسا ایسا اس کو گروپوں میں نہ بانٹو، جو ماتم کرنے والا اور ہوگا، نوحہ پڑھنے والا اور ہوگا، مجلس سننے والا اور ہوگا، نہ جو مجلس سنتا ہے وہ ماتم بھی کرے، جو ماتم کرتا ہے وہ نوحہ بھی پڑھے، یہ سب کام کرو گے تو عزادار کرواؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ اپنے تقسیمیں ڈال دی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اور ہیں ہم نے، ماتم کرنے کے لیے اور ہیں، مجلس والے اور ہیں، کوئی نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ بے شک، ماتم کرنے والے کی نماز سے جان نہیں چھوٹے گی، نماز پڑھنے والے کو ماتم سے آزادی نہیں ملے گی۔ جملہ آ گیا، آخری بندے تک سمجھو تو جملہ دیتا ہوں، آخری بندے تک سمجھو تو نماز اور ماتم دونوں میں خوبصورتی کیا ہے؟ نماز حسین، نماز جو ہے وہ خدا سے محبت کا اظہار ہے، اور ماتم حسین سے محبت کا اظہار ہے۔ نماز خدا سے محبت کا اظہار ہے، ماتم حسین سے آنا تو کرو، حسین سے محبت کا اظہار ہے۔ جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے، جو حسین کو چھوڑ دے اسے خدا قبول نہیں کرتا، جو خدا کو چھوڑ دے اسے حسین قبول نہیں کرتا۔ یہ خیال رکھنا۔ حیدری، او میرے ماتمی نوازیو توجہ ہے، جو خدا کو چھوڑ دے اسے حسین قبول نہیں کرتا، جو حسین کو چھوڑ دے اسے خدا قبول نہیں کرتا، جو حسین کا دشمن ہے وہ اللہ سے دوستی کے دعوے نہ کرے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ حسین سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ یہ تو راستے بتائے ہیں، دشمن نے تجھے علیحدہ علیحدہ، کہاں گئی آج سے 40-35 سال پہلے والی عبادت و عزاداری، جہاں پہ بوڑھا بھی حلقے میں کھڑا تھا، جوان بھی حلقے میں کھڑا تھا؟ کیوں نہیں کرتی ہو آپ لوگ؟ جو بوڑھے ہو جاتے ہو، جو جوان ہو تو، یا عام جو بندہ اپنے آپ کو سیریس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے حلقے میں شامل ہو کے ماتم کر کے کم از کم زور سے نہیں، علامتی طور پہ تو یزید کے منہ پہ تماچا مارو۔
دوں ماتم اور نماز کے بارے میں؟ مرحبا مرحبا. جو ماتم کرتا ہے وہ یزید کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، جو مصلی پہ آ کے نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے منہ پہ تماچا مارتا ہے. آؤ جدا جدا نہیں ہے، ہم ایک ہیں. ہمارے علیحدہ علیحدہ نام نہیں ہے. جو ہمارے علیحدہ نام رکھتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے. یہ عزاداری بنیاد دین ہے. اس عزاداری کے بغیر آج بھی دین کی پہچان نہ ہوتی. جب تک دین کربلا سے نہ گزرے اس کی شناخت نہیں ہوتی. توجہ سے جملہ دینا. جب تک اسلام کربلا سے نہ گزرے کیا کہنے اس وقت تک اسلام کی شناخت نہیں ہوتی. جو اسلام کربلا سے نہیں گزرا وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کے درباروں کی لونڈی ہے. پیغمبر پہ نازل ہوا دین نہیں ہے. یہ حسین نے نکھیرا کیا تھا کہ حکومت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے، حکمرانوں کے قانون اور ہے، خدا کے قانون اور ہے. یہ حسین کے نظر. پھر عزاداری، توجہ سے جملہ سننا. عزاداری بقائے اسلام ہے. عزاداری باقی ہے تو کربلا باقی ہے. کربلا باقی ہے تو اسلام باقی ہے. او عزادارو جملہ سننا. آپ کے کشمیر والوں کو تو میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہاں پہ الحمدللہ فرقہ واریت نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں. میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا جو کسی مولوی نے تھانے میں درخواست دی ہو ہمارے محلے میں شادی ہے اور وہاں ناچنے اور گانے والے آ رہے ہیں، لہذا اس اجتماع کو روکا جائے. ان کے ناچنے اور گانے کی آوازوں سے میرے اسلام کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے جتنا بھی تجربہ کیا ہے وہاں پہ مولویوں کی درخواستوں میں یہی لکھا ہوا دیکھا کہ حسین کے عزاداروں کا جلوس آ رہا ہے، اسے روک دو. بات سمجھنے کی ہے. پوری دنیا اقرار کرتی ہے، اقوام متحدہ نے اقرار کیا تھا اللہ کی کائنات میں واحد جلوس ہے عزاداری کا. ہر جلوس جہاں سے گزرتا ہے تھوڑا نقصان ضرور کرتا ہے. عزاداری کا واحد جلوس ہے جہاں سے گزرتا ہے فائدہ کرتا ہے. یہ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ وہ ہے جو زمانے کے ہر یزید کی آنکھ کا کانٹا ہے. بے شک. آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ جلوس کو بعنوان عبادت لے جائیں. کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کے دل پہ چوٹ لگتی ہو، کسی دوسرے مکتب کے دوستوں کو چوٹ لگے یا اپنے بھائیوں کو چوٹ لگے. یہ عزاداری کا تقاضا چوٹ لگانا نہیں ہے. عزاداری تو زخموں پہ مرہم لگانے کا نام ہے. کیا ہو گیا آج دنیا کو؟ دنیا جتنا حسین سے دور جائے گی اتنا ہلاکت میں چلی جائے گی. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ آقا حسین کے عزاداروں کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتا. تمہارا کم از کم مقام یہ ہے کہ دعائے زہرا کے مستحق ہیں آپ لوگ، لیکن اس میرٹ پہ دعائیں کم از کم. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ علیحدہ تقسیمیں چھوڑ دیں کہ مجلس وہ سنے گا جو ماتم نہیں کرتا، ماتم وہ کرے گا جو مجلس نہیں سنتا، نماز وہ پڑھے گا. ہم نے ماتم جو کر لیا، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں روزوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے ایک آنسو بہا کے جنت خرید لی ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو چھوٹے لوگ کرتے ہیں. پیغمبر نے جتنا دین اللہ سے لیا تھا وہ سارے کا سارا کربلا میں بچا کے حسین نے تیرے حوالے کیا ہے.
یہ نہیں ہے کہ اپنی پسند کا رکھ لے باقی چھوڑ دے. میں یہاں پہ میرے موضوع کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن میں بسم اللہ. کلمہ پڑھنے والے عزاداران مومنین کی اہمیت کے لیے ایک لفظ کہوں گا کہ جب سیدہ زہرا کا عقد مبارک ہوا تو پیغمبر خدا نے کہا کہ بیٹی تمہارا 500 درہم حق مہر ہے، تمہاری شادی علی سے کیے جا رہا ہوں، کرنے جا رہا ہوں، عقد علی سے پڑھنے جا رہا ہوں. تو بی بی نے کہا بابا یہ درہم و دینار تو عرب کی عام عورتوں کے حق مہر ہے، میں تو پیغمبر کی بیٹی ہوں، میرا تو مقام بلند ہے، میرا تو بلند حق مہر ہونا چاہیے. پیغمبر نے پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا کم از کم مجھے خدا سے اختیار لے کر دے کہ میں اپنے چاہنے والے، اپنے شیعہ، اپنے ماننے والے، اپنے محبین کی شفاعت کر سکوں. اسی وقت جبریل آیا. ایک روایت ہے پارچہ، ایک ٹکڑا، ایک سبز رنگ کے کپڑے کا ٹکڑا دیا جس پر یہ تحریر تھی کہ خدا نے زہرا کو امت کی شفاعت کا حق دے دیا ہے. تو زہرا کی شفاعت اسی امت کو ملے گی جو حسین کے بیٹے سے وفادار ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آؤ حسینیت کو دنیا میں عام کرو، کیونکہ حسینیت اسلام کا روشن چہرہ ہے. حسینیت کے ذریعے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، حسینیت کے ذریعے نفرتوں کا خاتمہ کرو، حسینیت کے ذریعے مشرک کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، حسینیت کے ذریعے کافر کو محمد رسول اللہ پڑھاؤ، حسینیت کے ذریعے دشمن اہل بیت کے دل میں اہل بیت کی محبت کا بیج ڈالو، حسینیت کے ذریعے بے نمازی کو نماز کی طرح متوجہ کرو، حسینیت کے ذریعے اچھائی کو عام کرو، حسینیت کے ذریعے ماہ رمضان کے روزوں کا پرچار کرو، حسینیت کے ذریعے دلوں سے بغض اور کینے کا خاتمہ کرو، حسینیت کے ذریعے عزت و احترام کی کیفیت پیدا کرو، حسینیت کے ذریعے اپنے بچوں کو تیار کرو تاکہ کل آنے والے زمانے میں وہ تیرے بار میں ایمان کے لشکر کے سپاہی بن جائے. حسینیت کے ذریعے اپنے عقیدے کو درست کرو، حسینیت کے ذریعے اپنے کردار کو پاکیزہ کرو، حسینیت کے ذریعے اپنی چادر اور چار دیواری کو مضبوط کرو، حسینیت کے ذریعے اپنے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرو، حسینیت کے ذریعے زمانے کے یزید کی پہچان کرو، حسینیت کے ذریعے مظلوم کی حمایت و نصرت کرو، حسینیت کے ذریعے باطل سے دور ہٹنے کی کوشش کرو، حسینیت کے ذریعے حق پرستی کا اعلان کر دو، حسینیت کے ذریعے دشمن اسلام کے سامنے حبیب ابن مظاہر بن جاؤ، حسینیت کے ذریعے مسلح پہ ایسے کاٹو جیسے شدید ہوا میں درخت کاٹتا ہے. حسینیت درس ہے، حسینیت پیغام ہے، حسینیت اسلام کا روشن چہرہ ہے. حسینیت نے لوگوں کو اسلام روشناس کرایا. آئے پڑھے جا کر بنی عباس اور بنی امیہ کے حکمرانوں کے کرتوت جن کو اسلام کا نام دیا گیا. یہ حسینیت ہے جس نے ہر زمانے کے حکمران کو کہا تیرے قانون تجھے سلامت، محمد کے قانون ہمیں سلامت. آگے بڑھو، آنے والا وقت حسینیت کا وقت ہے. میرے لفظ کو ضائع مت کرنا. آنے والا دور حسینیت کا دور ہے. آج دشمن کو بھی پتہ ہے کہ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ چیز حسینیت ہے. آج دنیا میں حسینیت کو ذکر کیا جا رہا ہے. اے عزاداران مظلوم کربلا، اے عزاداری بابا کرنے والوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھو. جو راستے میں الجھ پڑتا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچتا. یہ وقت تیرا راستہ ہے، منزل تیری انتظار امام ہے. میں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا.
کہ آل محمد نے کہیں نفرت کے ذریعے دین پھیلانے کا حکم دیا ہو. میں نے کہیں نہیں پڑھا جو آل رسول نے گالی کے ذریعے حق ثابت کرنے کا طریقہ بتایا ہو. واہ واہ. میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ نفرت جو ہے وہ انسان کو جنت میں جانے کا باعث بنے گی. میں نے تو جہاں پڑھا ہے محبت کا پڑھا ہے. میں نے جو بھی پڑھا ہے وہ امن کے بارے میں پڑھا ہے. میں نے آقا حسین کے آخری خطبے کو بھی پڑھا ہے, وہاں بھی امن کا درس دے رہا ہے. دنیا میں کسی کے پاس ایسا ایمان نہیں جو تلواروں کے سائے میں بھی امن کا درس دے, اسے حسین کہتے ہیں. کہا حسین نے آخری خطبے میں فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا. میں تو آیا اس لیے ہوں کہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں. میں تو آیا اس لیے ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اور مولا امام سید سجاد نے پھر یزید کے دربار میں اپنے بابا کی فتح کا اعلان ان لفظوں میں کیا تھا. جب یزید کے کرائے کے مؤذن نے اعلان شروع کر دی تھی وقت سے پہلے, تاکہ سجاد کا پیغام دنیا پہ نہ پہنچے. وہ پیغام کیا تھا؟ جب یزید نے حسین آقا کی توہین کر کے اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا ثابت کرنے کی کوشش کی اور حسین علیہ السلام کو اسلام کا مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت فرزند حسین کا پہلا جملہ تھا, میں رسول کا بیٹا ہوں, میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں, میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں, میں رکن و مقام کا بیٹا ہوں, میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا, ہم دین کے محافظ ہیں. یہ خطبہ جاری تھا امام سجاد کا. مؤذن نے, کرائے کے مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دی تو سجاد نے یہیں پہ اپنا خطبہ روکا, لیکن ختم نہیں کیا. ختم وہاں پہ کیا جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد کہتے ہیں مؤذن ایک منٹ کے لیے رک جا. جب مؤذن رکا, حسین نے کہا اے یزید آپ بتا اس اعلان میں جس محمد کا نام ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ نتیجہ تھا, یہ نتیجہ دیا ہے سجاد آقا نے. مؤذن خاموش ہوا, یزید کا سر جھکا. امام سجاد کہتے ہیں اگر تو کہے پاک نبی کی نسبت اپنے ساتھ دے تو جھوٹا ہے. تو ماننا محمد میرا نانا ہے. اب مجھے بتا اسلام کا دوست کون ہے, اسلام کا دشمن کون ہے؟ او عزیزان, او محترم, یہ حسینیت ہے جو یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتارنے کا سبب بنے گی. اور یاد رکھنا جو یزیدیت سے وابستہ ہے نہ وہ اسلام کا دوست ہے نہ ملک کا دوست ہے. یزیدیت نے ہمیشہ شر پھیلایا ہے. اور مولا حسین کی طرف دیکھو, خدا نے تمہارے لیے ہدایت کا چراغ قرار دیا ہے اور نجات کی کشتی قرار دی ہے. کتنے عزادار ہیں مولا امام حسین سے ہدایت لینے والے. کبھی مانگی ہے باضابطہ طور پہ آقا مجھے ہدایت چاہیے؟ نہیں, میں آپ کو جملے دے رہا ہوں. کبھی کسی ماتم کرنے والے میرے بچے جوان نے کبھی آقا حسین سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے ہیں کہ آقا مجھے ہدایت چاہیے؟ کبھی ہدایت مانگی ہے؟ وقت ہی نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. کبھی کہا ہے آقا مجھے اپنی ہدایت کی کشتی پہ, نجات کی کشتی پہ سوار کر لیجئے, جیسے حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہونے کے لیے شرطیں تھی, ویسے حسین کی نجات کی کشتی پر سوار ہونے کی بھی شرائط ہے. سب سے پہلے جو حسین سے مخلص ہے وہ حسینیت سے مخلص ہو جائے. اور میرے جوانوں, آپ کو حسین کا بیٹا بلا رہا ہے غیب کے پردے میں, اسی انداز میں پکار رہا ہے جس انداز میں کربلا میں حسین نے تمہیں پکارا تھا. آقا حسین نے کہا تھا حل میں ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے؟ آج غیب کے پردے سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اور اپنے آقا کی مدد کرے.
اور اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر امام کی خدمت میں پیش کریں. سجانے سنوارنے کا مطلب یہ ہے اپنا ظاہر بھی پاک کر رہے ہیں، اپنا باطن بھی پاک کر رہے ہیں، اپنی محفلوں کو بھی پاک کر رہے ہیں، اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ وقت قریب آ جائے اور سنبھلنے کا موقع نہ ملے. یہ نہ ہو کہ کانوں پہ زمانے کے حسین کی آواز پہنچے اور ہم ابھی تیاری میں مصروف ہوں. اے میرا عزادار بیٹا، اے میرا حسین کا حقدار بیٹا، اے میری ملت کا مستقبل، اے آنے والے وقت میں قوم کی قیادت کرنے والے میرے عظیم بچوں، یہ حسین کی عزاداری تمہیں کردار سازی کی طرف رغبت دلاتی ہے. یہ آقا حسین کی عزاداری تمہیں انقلاب کی طرف قدم بڑھنے کی نصیحت کرتی ہے. یہ اللہ کی کائنات میں اکیلا حسین ہے جس نے کثرت کو چیلنج کیا تھا لیکن حق پہ قائم تھا. تم اس وقت اس ملک میں راؤنڈ اباؤٹ 35% ہو، 35% آبادی ہے تمہاری جو خالصتاً شیعہ ہیں. باقی جو اہل سنت ہیں وہ بھی محبان اہل بیت ہیں. اگر شر پسندوں کو دیکھنا ہے تو ان کی تعداد تو انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کیوں اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہو؟ کہاں تھی آج سے 25-30 سال پہلے فرقہ واریت؟ جی کیا سب عزاداری کے اہتمام اہل سنت کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. آج بھی ہمارے علاقوں میں بزرگوں کی قدیم رسمیں چلی آ رہی ہیں. عزاداری میں اگر کسی کو کسی کام پہ اختلاف ہوتا ہے یعنی وہ دوسرا کام سنبھال لیتا ہے. مثلا اہل سنت انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں اور شیعہ ماتمداری میں مصروف ہوتے ہیں. یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. ایک گھر میں فساد ہونا وہ گھر نہیں کہیں پہنچ سکتا، وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. جب ملک میں فساد ہو تو وہ ملک باقی نہیں رہتے. اس وقت آپ کا ملک سے محبت کرنا یہ حسینیت ہے، کیونکہ حسین آقا نے فرمایا تھا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ آقا حسین کا فرمان ہے. میں کہہ سکتا ہوں جتنا ہمیں اسلام پیارا ہے اتنا ہمیں پاکستان پیارا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسلام پہ جان قربان ہو جائے تو شہادت کی موت ہے، اگر اپنے ملک پہ جان قربان ہو جائے تو شہادت کی موت ہے. یہی درس ہے کربلا والوں کا. آؤ کربلا میں جو درس دیا حسین نے، اس درس کو آگے بڑھایا حسین کی ہمشیرہ معظمہ طاہرہ بی بی نے. کربلا 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 حل من ناصر ینصرنا دی صدا. پہلی آواز لبیک یا حسین جس بی بی بلند کیتی ہے اس نو شریکت الحسین آدھے. جملہ امیر المومنین بستر بیماری تھے، کوفے دا شہر آئی. اس ویلے پیغمبر خدا دل پاکیزہ جانشین علی کچھ امانتہ اپنی اولاد دے حوالے کی تھیاں. مریم کبرا بی بی نو آکھیا جو قرآن دی تلاوت فرماؤ. جس ویلے بی بی قرآن دی تلاوت سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی، اس تو بعد علی اپنی بیٹی دے متھے تے بوسا دیتا. جملہ میں آکھنا ہے بی بی آدھی ہے بابا یہ جڑی ام ایمن والی حدیث ہے سچ ہے. علی دیاں اکھاں وس پیاں، ہاں بیٹی سچ ہے. بی بی دوسری دفعہ پھر پوچھا اے ام ایمن والی حدیث سچ ہے؟ علی فرمایا سچ ہے. جلے بعد پوچھا نا باقی مستورہ ہیں آقا زادی اے ام ایمن علی حدیث دا کے مطلب ہے؟ فرمایا میرے نان محمد بی بی ام ایمن نو دسیا
جو میرے حسین دے گل تے خنجر چلنے میری زینب دی چادر لہ وجنی ہے۔ اس ویلے علی فرمایا میری بیٹی صبر کرنے، ایک لفظ دینے لگا، عزادار سادات غیر سادات بیٹھے ہو، ایڈی پردادار آئی علی دی بھی، اگر بی بی دی پہلے تو تربیت نہ ہوئے ہاں، جس ویلے خولی بی بی دی چادر اچ ہاتھ پائے اٹھائی مر وجے آ۔ میں آکھ سکتا سارے رستے کربلا تو شام تک، جس ویلے میری سین نو بھوک لگے کھانا نہیں بندی، پیاس لگے پانی نہیں بندی، جس ویلے لوگاں تے نظر پوندی آئی ایو کو جا دی آئی میں چادر دیو میں محمد دی دیا الامان والحفیظ، چادر مگدی رہی زہرا دی دی، راوی جناب سہل ابن سعد صحابی رسول آدھے میں شام آیا، میں لوگوں نے ویکھیا عید دا سامان ہے، میں آخر میں بھی مسلمان ہاں، عیداں تے دو ہے، یہ لوگوں دے فاخرہ لباس کیوں ہے؟ آدھے میں نے ایک شخص ملے ہے، آدھے یہ او سوال کیتے ہی جڑا کوئی شریف دورا نہیں سکتا، اگر اس کا جواب لینے تے باب سعد دی طرف جا۔ آدھے میں پوچھے جو تو اتنا مغموم کیوں ہے؟ اور شامی جواب دے کے آدھے اللہ دے نبی دا صحابی او حسین جس نو نبی موڈیاں تے چہندہ کربلا کس گیا۔ اگلے لفظ بدشامی آدھے گالی تو تئی رکی نہیں، حسین دیاں بہناں دے ہتھج رسیاں پائیاں دے، انہاں دے ہتھج رسیاں پا کے چادر اللہ کے شام دے ہر بازار پھرے دے پہ سالہ دے جلے میں پہنچا، میں نیٹے مقام دی چھت تے 5 عورتاں بیٹھیاں، ایک عورت دے ہاتھ پتھر آ، اور دوسری عورت تو پوچھتی ہے اے دس انہا سرات حسین دا سر کیڑا ہے؟ دوسری عورت اشارہ کیتا او سامنے حسین دا سر ہے۔ سالہ دے میری آنکھاں نہ ہوئے نا، میں منظر نہ بیکھاں، اس عورت ان ظلم دا پتھر مارے، حسین دا سر سال تو زمین پہ جھڑ پہ۔ سالہ دے میرے جگر تے ہاتھ آیا، میں دعا مانگی میرا اللہ انہا عورتانو ہلاک کر، آدھے لفظ مکے نام جو چھت ڈٹھی ہو 5 عورتاں ہلاک ہوئیاں۔ میں پوچھتا اور اللہ دے نبی دے صحابی تو تا اپنے پاک پیغمبر دے نواسے دے کٹے اور شر نو پتھر لگنا برداشت نہیں کر سکیا، اس بہن دا حوصلہ دے جڑی 70 قدم تے لے دی رہی ہو، ضربہ چل دیا رہی ہو، قاتل دیا منتا کر کے آ دیا نہ مارے 3 دیا نہ ٹسے نے بسم اللہ کرا، میں دارین قربان کرا، سید سجادہ دن شام دے اس بازار اس لے گئے جرا یہودیہ دا بازار سجاد فرمیدے لگا گا منادی ندا پہ دے دا یہودیوں جنہ خیبر دے بدلے لینے نلی دیا دیا قیدوں دیا گئی۔ امام سجاد فرمیدے انسان اس بازار جتنے پتھر مارے نے، میں پھپیاں نو نس پہچان سکتا، پھپیاں میں نہ پہچان